ہارمن میلویل کی موبی ڈک بھائی یہ صرف ایک ویل کے شکار کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ دراصل ایک ایسے جنون کی داستان ہے، ایک ایسی آبسیشن کی جو انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس عظیم امریکی جنون کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ادب کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اور جملہ اتنا مشہور ہو جتنا کہ یہ مجھے اسماعیل کہو۔ کتنا سادہ سا جملہ ہے نا، لیکن یہی وہ تعارف ہے، یہی وہ آواز ہے جس کی آنکھوں سے ہم اس پورے مہاکاوی سفر کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل تضاد، اصل ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ دو کردار، دو بالکل مختلف دنیائیں۔ ایک طرف ہے اسماعیل جو ایک مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف کیپٹن احاب، ایک شکاری جو صرف اور صرف انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ ایک معنی کی تلاش میں نکلا ہے تو دوسرا تباہی کی۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں اس کہانی کی اصل روح، اس کی ڈرائیونگ فورس، ناقابل فراموش کیپٹن احاب کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیپٹن احاب ہے کون؟ اچھا، وہ پیکارڈ نامی جہاز کا 58 سالہ کپتان ہے، لیکن اس کی شخصیت اس کے ماضی کے گہرے زخموں سے بنی ہے۔ اس کی ہاتھی دانت کی ٹانگ وہ صرف ایک مصنوعی ٹانگ نہیں، بلکہ اس بات کی مستقل یاد دہانی ہے کہ موبی ڈک نے اس سے کیا کچھ چھین لیا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، وہ ننٹ کٹ کا ایک کویکر ہے، یعنی ایک ایسے مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو امن پسندی کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر امن کا شائبہ تک نہیں، صرف انتقام کا طوفان ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ہی اولڈ تھنڈر پڑ گیا ہے۔ اور احاب کے اس جنون کو سمجھنے کے لیے ایک نقاد کا یہ جملہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ جنونیت کے جوہر کی ایک شاندار شخصیت ہے۔ مطلب اس کا ہر عمل، ہر سوچ، ہر ایک سانس صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے وقف ہے، اس سفید ویل سے بدلہ لینا۔ لیکن کیا احاب کی شخصیت صرف انتقام تک ہی محدود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں ادب اور تاریخ کی گہرائیوں میں ہے۔ وہ صرف ایک جہاز کا کپتان نہیں، بلکہ ایک ایسی علامت ہے جس سے بائبل اور شیکسپیئر جیسے عظیم حوالوں سے تراشا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا نام ہی دیکھ لیں۔ یہ پرانے عہد نامے کے ایک بدکار بادشاہ کنگ احاب سے لیا گیا ہے جو بتوں کی پوجا کرتا تھا اور جس کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ یہ نام کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے اپنے المناک انجام کی ایک واضح پیشین گوئی ہے۔ پھر اس میں ہمیں ایک کلاسک ٹریجک ہیرو کی جھلک بھی ملتی ہے، بالکل شیکسپیئر کے کنگ لیئر یا سوفوکلس کے ایڈیپس کی طرح۔ ایک ایسا عظیم شخص جس کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی نہ جھکنے والی قوت ارادی، وہی آخرکار اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آخر میں سب سے گہرا موازنہ وہ ہے ملٹن کے شیطان سے۔ اس کا بے پناہ غرور، قدرتی نظام کے خلاف اس کی گستاخانہ بغاوت، یہ سب کچھ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک ویل کا شکار نہیں کر رہا، نہیں، وہ تو جیسے پوری کائنات کے خلاف جنگ چھڑے ہوئے۔ ایک طرف احاب کا یہ فولادی، نہ جھکنے والا جنون، اور دوسری طرف ہے ہمارا راوی اسماعیل جو ایک آوارہ گرد مشاہدہ کرنے والا ہے۔ جہاں احاب سختی اور ضد ہے، وہاں اسماعیل لچک اور تجسس ہے۔ دیکھیں، اس کا نام ہی اس کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ بائبل میں اسماعیل ایک جلاوطن کردار تھا، اور اسی طرح ادب میں یہ نام یتیموں، جلاوطنوں اور معاشرے سے نکالے ہوئے لوگوں کی علامت بن چکا ہے۔ تو وہ شروع سے ہی ایک آؤٹ سائڈر ہے جو خاموشی سے سب کچھ دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ اور اگر ہم ان دونوں کو آمنے سامنے رکھیں نا تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ احاب کا نظریہ تو جیسے پتھر پر لکیر ہے، بالکل جامد۔ اس کے لیے ویل خالص برائی ہے، بس وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا، صرف جوابات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس اسماعیل کا ذہن کھلا ہے، اس کا نظریہ ہر نئے تجربے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ وہ سوالات پر غور کرتا ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے۔ اور یہی کھلا ذہن، یہی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہی آخر میں اسماعیل کی بقا کا سبب بنتی ہے، کیونکہ آخر میں جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہی یہ کہنے کے لیے زندہ بچتا ہے کہ اور صرف میں ہی اکیلا بچ نکلا ہوں تمہیں بتانے کے لیے۔ تو احاب کی بات ہو گئی، اسماعیل کی بھی، لیکن اس پورے جنون کا مرکز کون ہے؟ جی ہاں، اب بات کرتے ہیں خود موبی ڈک کی، اس پراسرار سفید ویل کی۔ تو کیسی دکھتی ہے یہ افسانوی مخلوق؟ ذرا تصور کیجئے، ایک بہت بڑی برف جیسی سفید سپرم ویل۔ اس کی پیشانی عجیب جھریوں والی ہے، ایک اہرام نما سفید کوہان ہے اور ایک بگڑا ہوا جبڑا۔ اس کا پورا جسم پرانے ہارپونوں کے نشانات سے بھرا ہوا ہے جو اس کی لاتعداد لڑائیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ ایک جنگ کا تجربہ کار ہے۔ لیکن موبی ڈک صرف ایک دیو ہیکل جانور نہیں ہے۔ اس کی جسمانی موجودگی سے کہیں زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سفید ویل علامت کس چیز کی ہے؟ اور یہی اس ناول کا کمال ہے، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ایک راز رکھا گیا ہے۔ کچھ کے لیے یہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے، کچھ کے لیے فطرت کی،
کوئی اسے تقدیر کہتا ہے، کوئی خالص برائی، یا شاید یہ خود کائنات کی علامت ہے۔ اسماعیل کے الفاظ میں یہ ایک بے نام خوف ہے، جس کی سفیدی ہی اپنے آپ میں خوفناک ہے۔ اس کا اصل مطلب سمجھ سے باہر رکھا گیا ہے۔ لیکن کیا اس جنون کے طوفان میں کوئی بھی عقل کی آواز نہیں تھی؟ تھی، ایک آواز تھی، جہاز کے فرسٹ میٹ سٹاربک کی، جو وہ واحد شخص ہے جو کپتان کے اس پاگل پن کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کرتا ہے۔ سٹاربک ہی وہ شخص ہے جو اہاب کو آئینہ دکھاتا ہے۔ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ موبی ڈک تمہیں نہیں ڈھونڈ رہا، یہ تم ہو، تم جو پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ ایک طاقتور الزام ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ لڑائی ویل نے شروع نہیں کی، بلکہ یہ مکمل طور پر اہاب کے جنون کا نتیجہ ہے۔ لیکن سٹاربکس کی یہ وارننگ نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور اب کہانی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی۔ 3 دن تک چلنے والا ایک تباہ کن تعاقب، اور اسی تعاقب کے عروج پر کیپٹن اہاب کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو اس کے جنون کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی باغیانہ چیخ: جہنم کے دل سے میں تجھ پر وار کرتا ہوں، نفرت کی خاطر میں اپنی آخری سانس تجھ پر تھوکتا ہوں۔ یہ اس کی روح کا مکمل زوال ہے۔ اور پھر انجام بہت تیزی سے آتا ہے، ایک ایک کر کے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اہاب اپنا ہارپون پھینکتا ہے، مگر رسی اسی کی گردن میں لپٹ جاتی ہے۔ ویل غوطہ لگاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ موت کی گہرائیوں میں کھینچ لے جاتی ہے۔ پھر موبی ڈک پیکوٹ پر حملہ کرتا ہے، اسے تباہ کر دیتا ہے، اور ایک شخص کے سوا سارا عملہ ڈوب جاتا ہے۔ اس پوری تباہی میں جب سب کچھ سمندر کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے، صرف ایک شخص بچتا ہے، ہمارا راوی اسماعیل۔ اور وہ کیسے بچتا ہے؟ اپنے دوست کوئک کے تابوت کی بدولت، جو اس کے لیے لائف بوائے بن جاتا ہے۔ دیکھیں کیسی ستم ظریفی ہے، موت کی علامت زندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو شکاری چلا گیا، مشاہدہ کرنے والا بچ گیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ جنون، وہ آبسیشن آج بھی ان سمندروں میں تیر رہا ہے؟ یہ ناول ہمیں اسی سوال کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جو اس کی لازوال میراث اور اس سفید ویل کے مبہم مقدر پر ہمیشہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔